صفحہ نمبر 99۔ خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار قدس سرہ العزیز۔ آپ کا اسم مبارک عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ناصر الدین لقب ہے کیونکہ آپ سے دین اسلام کو نصرت پہنچی۔ احرار بھی آپ کا لقب ہے جو اصل میں خواجہ احرار ہے، چونکہ آپ کے اسم گرامی کے معنی میں چھٹائی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کے تدارک کے لیے آپ کو خواجہ احرار بالاضافت لقب دیا گیا، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی منقبت ہے، کیونکہ اہل اللہ کے نزدیک حر واحد احرار اسے کہتے ہیں جو عبودیت کی حدود کو بدرجہ کمال قائم کرے اور اغیار کی غلامی سے نکل جائے۔ آپ یاغستان میں جو تاشقند کے مضافات سے ہے، ماہ رمضان 608 ہجری میں پیدا ہوئے۔ لڑکپن ہی سے رشد و سعادت کے آثار اور قبول و عنایات الہی کے انوار آپ کی پیشانی میں نمایاں تھے۔ 3 4 سال کی عمر ہی سے نسبت آگاہی حق سبحانہ تعالی حاصل تھی۔ طفولیت میں مکتب میں آمد و رفت رکھتے، مگر دل وہی نسبت غالب تھی۔ بچپن میں مزارات مشائخ پر حاضر ہوتے۔ جب سن بلوغ کو پہنچے تو تاشقند کے مزار پر، جو ایک دوسرے سے فاصلے پر واقع ہے، پھرا کرتے اور بعض دفعہ ایک ہی رات میں تمام مزارات کا گشت کراتے۔ آپ کے ماموں خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی تعلیم کا بڑا خیال تھا، اسی غرض سے وہ آپ کو 22 سال کی عمر میں تاشقند سے سمرقند لے گئے، مگر شغل باطنی کا غلبہ علم ظاہری کی تحصیل سے مانع رہا۔ خواجہ فضل اللہ ابو اللیثی جو سمرقند کے اکابر علماء سے تھے، فرماتے ہم خواجہ عبید اللہ کے باطن کے کمال کو نہیں جانتے، مگر اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے بحسب ظاہر علوم رسمی سے بہت کم پڑھا ہے۔ ایسا دن کم ہوگا کہ وہ تفسیر بیضاوی میں ہمارے سامنے کوئی نکتہ پیش کریں، ہم سب اس کے حل سے عاجز نہ آئے ہوں۔ 22 برس کی عمر سے 29 برس کی عمر تک آپ سفر ہی میں رہے۔ اس عرصہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے مشائخ زمانہ کی خدمت کا موقع حاصل ہوا۔ چنانچہ سمرقند میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر مولانا نظام الدین خلیفہ حضرت علاء الدین اتار قدس سرہ کی صحبت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ایک روز مولانا نے مراقبہ کے بعد نعرہ مارا۔ جب سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک شخص نمودار ہوا جس کا نام خواجہ عبید اللہ ہے، اس نے تمام روئے زمین کو لے لیا۔ وہ ایک عجیب شخص ہے۔ سمرقند کے قیام میں ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے ہاں سے جو نکلے، ایک بزرگ نے پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ مولانا نے فرمایا، وہ خواجہ عبید اللہ ہے۔ عنقریب دنیا کے بزرگ سلاطین ان کے زیر اثر ہوں گے۔ سمرقند ہی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید قاسم تبریزی کی صحبت سے مشرف ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے بخارا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ہفتہ شیخ سراج الدین کلال پرسی خلیفہ حضرت خواجہ بزرگ کی صحبت میں رہے۔ بخارا پہنچ کر مولانا حسام الدین ساشی کی زیارت کی، جو سید امیر حمزہ بن سید امیر کلال کے خلیفہ اول تھے اور خواجہ بزرگ کے خلیفہ خواجہ علاء الدین غشتوانی کی خدمت میں بہت دفعہ حاضر ہوئے۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان کا سفر اختیار کیا اور مرو کے راستے ہرات میں آئے۔ ہرات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال قیام کیا۔ اس عرصہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر سید قاسم تبریزی اور شیخ بہاؤالدین عمر کی صحبت میں رہے۔ کبھی کبھی شیخ زین الدین خوافی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ہر رات میں آپ نے ایک سوداگر سے حضرت خواجہ یعقوب چرخی کے فضائل سنے، وہاں سے ان کی صحبت کی نیت سے بلخ کے راستے حصار کی طرف متوجہ ہوئے۔
بلخ میں مولانا حسام الدین پارسا خلیفہ خواجہ علاء الدین عطار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں سے حضرت خواجہ علاء الدین عطار کے مزار کی زیارت کے لیے چغانیہ پہنچے اور چغانیہ سے بلفتوں میں مولانا یعقوب چرخی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا قصہ آپ خود یوں بیان فرماتے ہیں: جب میں ولایت چغانیہ میں پہنچا تو بیمار ہو گیا۔ 20 روز تپ لرزہ آتا رہا۔ اس عرصہ میں چغانیہ کے بعض لوگوں نے مولانا یعقوب چرخی کی بہت غیبت کی۔ بیماری کے دنوں میں ایسی پریشان کن باتوں کے سننے سے مولانا کی ملاقات کے ارادے میں بڑا فتور واقع ہوا۔ آخرکار میں نے دل میں کہا، تو دور دراز سے آیا ہے، یہ اچھا نہیں کہ تو ان سے ملاقات نہ کرے۔ میں روانہ ہو گیا، ان کی خدمت میں پہنچا۔ وہ بڑی عنایت سے پیش آئے، ہر طرح کی باتیں کی، لیکن دوسرے روز میں نے جو ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو بہت غصہ ہوئے اور سختی درستی سے پیش آئے۔ میرے دل میں خیال آیا، ان کے غصہ کا سبب غیبت کا سننا اور تیرے ارادے میں فطور کا آنا ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ لطف سے پیش آئے اور بہت توجہ عنایت فرمائی۔ حضرت خواجہ بزرگ سے اپنی ملاقات کا حال بیان فرما کر اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ بیعت کر، کیونکہ ان کی پیشانی مبارک پر کچھ سفیدی مشابہ برس تھی جو طبیعت کی نفرت کا موجب ہوتی ہے، اس لیے میری طبیعت کا ہاتھ پکڑنے کی طرف مائل نہ ہوئی۔ صفحہ نمبر 91۔ وہ میری کراہت کو سمجھ گئے، جلدی اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور اپنی صورت تبدیل کر کے ایسی صورت میں ظاہر ہوئے میں بے اختیار ہو گیا۔ قریب تھا کہ میں خود ہو کر آپ سے لپٹ جاتا۔ انہوں نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور فرمایا: حضرت خواجہ بہاؤالدین نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، جس نے تیرا ہاتھ پکڑا اس نے میرا ہاتھ پکڑا، حضرت خواجہ بہاؤالدین کا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے بلا توقف مولانا چرخی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حسب طریقت حضرت خواجگان مجھے شغل نفی بات، جس کو وقوف عددی کہتے ہیں، سکھایا فرمایا کہ جو کچھ ہم کو حضرت خواجہ بزرگ سے پہنچا ہے یہی ہے۔ اگر تم بطرقِ جذبہ طالبوں کی تربیت کرو تو تمہیں اختیار ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا کے بعض اصحاب نے آپ سے پوچھا، جس طالب کو آپ نے اس وقت طریقت کی تعلیم دی اس کی نسبت کس طرح؟ آپ نے فرما دیا تمہیں اختیار ہے، چاہو تو بطریقِ جذبہ تربیت کرو۔ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا، طالب کے مرشد کے پاس اس طرح آنا چاہیے، سب چیزیں تیار ہوں، صرف اجازت کی دیر ہو۔ مولانا جامی نفحات الانس میں لکھتے ہیں، مولانا یعقوب فرماتے تھے، جو طالب کسی بزرگ کی صحبت میں آنا چاہے اسے خواجہ عبید اللہ کی طرح آنا چاہیے۔ چراغ اور تیل بتی سب تیار ہے، صرف دلاسیائی دکھانے کی دیر ہے۔ مولانا جامی نفحات الانس میں لکھتے ہیں، مولانا یعقوب فرماتے تھے کہ جو طالب کسی بزرگ کی صحبت میں آنا چاہے اسے خواجہ عبید اللہ کی طرح آنا چاہیے۔ چراغ اور تیل بتی سب تیار ہے، صرف دیا سلائی دکھانے کی دیر ہے۔ خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے تھے کہ جب میں نے مولانا یعقوب سے اجازت طلب کی تو آپ نے مجھ سے حضرت خواجگان کے تمام طریقے بیان فرما دیے۔ جب طریقے رابطہ کی نوبت پہنچی تو فرمایا کہ اس طریقے کی تعلیم میں دہشت نہ کھانا، صرف استعداد والوں کو بتانا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ مولانا یعقوب کی خدمت سے رخصت پا کر پھر ہر رات میں آئے، کم و بیش 1 سال وہاں پر رہے۔ بعد ازاں 29 سال کی عمر میں تاشقند میں زراعت کا کام ایک شخص کی شراکت میں شروع کیا۔ دونوں ایک جوڑی بیل سے کھیتی کا کام کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زراعت میں بڑی برکت دی۔ آپ کے مال و متاع اور غلہ و میشی و اسباب و املاک اندازہ کی حد سے زائد تھے، مگر یہ سب درویشوں کے لیے تھے۔ آپ کی تاریخ وفات شب شنبہ 29 ربیع الاول 598 ہجری ہے۔ شام کے وقت جب آپ کا نفس شریف منقطع ہونے لگا تو مکان میں بہت سی شمعیں روشن کی گئیں، جس سے مکان نہایت روشن ہو گیا۔ اس حال میں اچانک دیکھا گیا، آپ کے دو ابروئے مبارک کے درمیان سے ایک نور چمکتی بجلی کی طرح نمکدار ہوا، جس کی روشنی نے شمعون کے نور کو مات کر دیا۔
حاضرین نے اس نور کا مشاہدہ کیا۔ بعد ازاں آپ کا وصال ہو گیا اور محلہ خواجہ کف شیر میں دفن ہوئے۔ آپ کی اولاد نے آپ کے مرکز مبارک پر عالی شان عمارت تعمیر کر دی اور قبر مبارک کو نہایت عمدہ بنایا۔ صفحہ نمبر 92۔ حضرت مولانا محمد زاہد بخشی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا محمد زاہد یعقوب چرخی کے نواسے تھے۔ حضرت خواجہ احرار سے بیعت سے قبل کئی سال تک خوب ریاضت و مجاہدے میں مصروف رہے اور شب بیداری کرتے رہے۔ آخر اشارے غیبی پا کر خواجہ احرار کی طرف روانہ ہوئے تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کریں۔ خواجہ احرار آپ کی آمد کی اطلاع باطنی طور پر پا کر آپ کے استقبال کے لیے نکلے۔ خواجہ نے مولانا کو اپنی بیعت سے نوازا، روحانی و فیوز برکات آپ تک منتقل فرما کر اسی وقت خرقہ خلافت عنایت فرما کر آپ کو رخصت کر دیا۔ چنانچہ مولانا کو خواجہ احرار سے دوبارہ شرف ملاقات نصیب نہ ہوا۔ حضرت مولانا نے حضرت یعقوب چرخی کے دوسرے خلفاء سے بھی کافی اکتساب فیض کیا۔ زہد و ریاضت میں مصروف رہ کر اس میں بامسمہ بن گئے۔ اس کے بعد آپ خلق خدا کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے 929 اس کے بعد آپ خلق خدا کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے 939 ہجری میں دنیا کو خیر آباد کہا۔ آپ کا مزار پر نور بخش میں زیارت خلائق ہے۔ صفحہ نمبر 93۔ حضرت خواجہ درویش محمد۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد زاہد کے بھانجے تھے۔ آپ بیعت سے 15 سال ریاضت و مشاہدات میں مشغول رہے۔ یہ عرصہ جنگلوں ویرانوں میں گزرا۔ ایک روز بھوک سے شدید مجبور تھے۔ آسمان کی طرف منہ کیا، فوراً حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا اگر صبر و قناعت مطلوب ہے تو خواجہ محمد زاہد کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں صبر و قناعت سکھائیں گے۔ بس وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بیعت کی، طریقت کی تعلیم کی تکمیل کے بعد حضرت خواجہ محمد زاہد سے خرقہ خلافت حاصل کی۔ آپ کے وصال کے بعد مسند رشاد پر بیٹھے سینکڑوں لوگوں کو راہ حق کی طرف لائے۔ آپ کا وصال مبارک 975 ہجری میں ہوا۔ مزار مبارک استقرار میں ہے، جو کہ بستر ترکی کے مضافات میں ہے۔ حضرت مولانا خواجہ امکنگی قدس سرہ، آپ کا اسم مبارک خواجگی ہے، جس کے لفظی معنی منسوب بھی خواجہ ہیں۔ آپ بخارا کے لوگوں حضرت مولانا خواجگی امکنگی قدس سرہ، آپ کا اسم مبارک خواجگی ہے، جس کے لفظی معنی منسوب بخواجہ ہیں۔ آپ بخارا کے ایک گاؤں موضع امکنگ میں رہا کرتے تھے۔ آپ کی تربیت ظاہری و باطنی اپنی والد بزرگوار خواجہ درویش محمد قدس سرہ سے ہوئی۔ انہی سے آپ کو خلافت حاصل ہے۔ آپ 30 برس تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے، اگرچہ معمر ہو گئے تھے مگر آنے جانے والوں کی خدمت خود کیا کرتے تھے۔ مہمانوں کے لیے کھانا خود لاتے، بلکہ بسا اوقات مہمانوں کے خادموں سواریوں کی بھی خود خبرگیری کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند قدس سرہ کے اصل طریقہ کے پابند تھے، ذکر جہر سے پرہیز کرتے تھے، عابد و زاہد صاحب کرامات و خوارق تھے۔ صفحہ نمبر 94۔ اپنے حالات کے اخفاء میں بہت کوشش کرتے تھے۔ اس وقت طالبان طریقت کے مرجع تھے۔ تصرف باطنی کا یہ عالم تھا۔ علماء، فضلاء، عمراء، فقراء استفاضہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، بلکہ ملوک و سلاطین آپ کے استانہ عالیہ کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے تھے۔ عبداللہ خان والی تو ران نے خواب میں دیکھا ایک عظیم الشان خیمہ کھڑا ہے، جس میں جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بارگاہ کے دروازے پر عبداللہ خان والی توران نے خواب میں دیکھا ایک عظیم الشان خیمہ کھڑا ہے، جس میں جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بارگاہ کے دروازے پر بطور دیوان خدمت بھی جا لا رہے ہیں۔ خلائق کے معروضات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے جواب لا رہے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ کے ہاتھ ایک تلوار مجھے ارسال فرمائی، انہوں نے آ کر میری کمر میں لٹکا دی۔ اس کے بعد عبداللہ خان کی آنکھ کھل گئی۔ خان موصوف نے اس بزرگ کا حلیہ بتا کر تلاش شروع کر دی۔ آخر کار اس کے مصاحب نے عرض کیا، اس حلیہ کے بزرگ مولانا خواجگی ہیں۔ بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ ہدیہ پیش کیا۔
لیکن مولانا نے انکار کر دیا۔ تب بادشاہ نے آیت کریمہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی تلاوت کی۔ آپ نے مجبوراً قبول فرما لیا۔ حضرت مولانا نے اپنی وفات سے چند روز بیشتر اپنے خلیفہ خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ کو ایک خط میں دو شعر تحریر فرمائے: زماں تا زماں مرگ یادام ندانم کنواں تاجہ پیش آئیدم جدائی منبع دامر از خدا دگر ہچا پیش آئیدم شایدم۔ مجھے ہر گھڑی موت یاد آتی ہے، نہیں معلوم کہ اب کیا بات پیش آئے۔ مجھے ہر دم وصل خدا رہے، جو کچھ پیش آنا ہے پیش آئے۔ اس خط کے پہنچتے ہی حضرت کی وفات کی خبر خواجہ ممدوح کو پہنچی۔ آپ کی عمر 90 سال تھی۔ تاریخ وصال 1008 ہجری ہے۔ آپ کا مولد و مقربہ کریا ام کنگ میں ہے۔